गुनावा तू बरका लगवाण आ गया, गुनावा तू बरका लगवाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। गुनावा तू बरका लगवाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। शैताना ताई लाया रब हाथ कड़िया, शैताना ताई लाया रब हाथ कड़िया, तदे ते वेख लो मसीता भरिया, तदे ते वेख लो मसीता भरिया। मसीता दिया रौनका, मसीता दिया रौनका, मसीता दिया रौनका वधाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। गुनावा तू बरका लगवाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। 11 महीने जेड़े नहीं मसीते बढ़ दे, 11 महीने जेड़े नहीं मसीते बढ़ दे, वो भी अज वेख लो नमाज़ां पढ़ दे। फिर कह दो सुभान अल्लाह। 11 महीने जेड़े नहीं मसीते बढ़ दे, वो भी अज वेख लो नमाज़ां पढ़ दे, वो भी अज वेख लो नमाज़ां पढ़ दे। रब दिया रहमतां लुटाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। मालदार सदका खैरात कर दे, मालदार सदका खैरात कर दे, गरीबां दियां झोलियां पवेखो भर दे, गरीबां दियां झोलियां पवेखो भर दे। गरीबां दियां मौजां लगवाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। गुनावा तू बरका लगवाण आ गया, खुशियाँ मनाओ रमजान आ गया। अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस सोने रब ने सानू सब नू इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। ये भी उस ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस सोने रब ने इस गए गुजरे दौर विच भी सानू वक़्त तो पहले अपने घर के अंदर जमा फरमाए। थोड़ी जी डबलन घटा दे, बार बार जी आवाज़ आती वो थोड़ी जी कम है, सादा बेशक थोड़ी जी खोल। ये भी उस ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस सोने रब ने इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, इमाम कायनात, खैरुल वरा, शम्सुल ज़ुहा, बदरुद दुजा, सर चश्मा सब्र और रज़ा और सारी कायनात के सिरदार, मेरे और थोड़े दिल दी बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। साहिबों, साथियों, नौजवान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साड़ी बड़ी खुश नसीबी है कि सानू अल्लाह की ज़ात ने प्यारा मेहमान रमजान मुबारक, जेड़ा मेहमान साल बाद आया कर दे, और अल्लाह की ज़ात ने अपने रहमत नाल सानू नसीब फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक सानू इस अपने प्यारे मेहमान दी, जेड़ा अल्लाह का मेहमान है, और एक मेरा मेहमान, एक थोड़ा मेहमान, एक सुरवर्दी का मेहमान, एक किसी चिश्ती साहब का मेहमान,
ایک کسی قادری صاحب دا مہمان، ایک کسی اہل حدیث دا مہمان، ایک کسی میرے یار دیوبندی دا مہمان، ایک میرے بھائی کسی سنی دا مہمان، وہ بھی مہمان ہے، اور ایک شیشن جج دا مہمان، میں قربان جاواں مہمان رمضان عرشاں والے رب دا مہمان، سبحان اللہ، یہ عرشاں والے رب دا مہمان ہے۔ وہ کیڑا بندہ خوش نصیب ہوئے گا کہ جیڑا اللہ دے مہمان دی قدر کرے۔ تو میرے بھائیو، اللہ دی ذات نے اس رمضان اور قرآن دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق بنایا، کیونکہ رمضان دے وچ ہی اللہ دا قرآن ہے، سبحان اللہ، رمضان دے وچ ہی سونے رب دا کلام قرآن ہے۔ تو لہذا انہاں دونوں دا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ اس واسطے آج میں قرآن اور ماہ رمضان دا آج دے جمعے دے اندر تذکرہ کرنا چاہنا، اور میں اپنا یارہ دا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے میں نے محبت بری دعوت تے بلایا، اور میں الحمدللہ حاضر ہو گیا۔ جب کہ آج دا جمعہ سی دنیا پھر بھائی علی چٹھا صاحب نے، کیونکہ پرانا یار ہے، انہیں فون کیتا جی تھوڑی حاضری چاہی دی اور ضرور چاہی دی۔ میں پھر اپنے یاراں نو معذرت کر کے تھوڑے کو حاضر ہویا، اور میرے یاراں دی محبت ساڈے بڑے بھائی مظہر چٹھا صاحب اور اسی طرح آصف شیر پنجاب صاحب اور قاری انعام الرحمان صاحب، دیگر دوست احباب جنہ دیا محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ دی ذات سب بڑیاں اپنی بارگاہ دے اندر محنتاں قبول فرما کے ساڈے سب واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ مقصد یہ ہے نا، آخر تے خلاصہ یہ ہے کہ سانو اللہ سونے نجات چاہیے، ساڈے سب تے راضی ہو جاؤ اور اپنی جنت عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، قرآن اور ماہ رمضان کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس واسطے اللہ دا قرآن نے ذکر بھی انہاں دونوں چیزاں دا اکٹھا ہی کیتا، رمضان اور قرآن دا ذکر بھی اکٹھا ہی کیتا۔ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کتنا پیارا مہمان رمضان، اور اس رمضان چی نازل ہویا رب دا قرآن بھی اللہ، رمضان بھی اللہ، تے جیسے سونے نبی دے دل مبارک دے نازل ہویا قرآن، او قرآن بھی او دل مبارک بھی سارے دلات والا، او ہستے ہوئے ساری ہستیاں والا۔ او میرے بھائیو، آؤ ذرا توجہ فرماندے چلے جانا، قرآن دے نال جندا بھی تعلق جڑدا جائے گا، اللہ پاک نو اللہ بنانا جائے گا، سونا رب نو اللہ بنانا جائے گا۔ ویکھو نا تعلق رمضان دا جڑیا قرآن نال، رمضان سارے مہینے تو اللہ بن گیا، حالانکہ باقی مہینے بھی تے اللہ دی ذات نے پیدا کیتے ہوئے، اللہ دی ذات نے بنایا، لیکن مہینے دا سردار اللہ دی ذات نے رمضان نو بنایا ہے۔ وجہ کی ہے کہ اس وچ آیا اللہ دا قرآن، اس واسطے دا شان بن گئے۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرماتے چلے جانا، آج میں تھوڑے نال بڑیاں پیاریاں گلاں کرنا چاہنا، بڑیاں سونیاں گلاں کرنا چاہنا، رب دے قرآن دا تعارف کروانا چاہنا۔ اللہ دے مہمان
رمضان دا تعارف کروانا چاہنا. آؤ میرے بھائیو ذرا توجہ فرماندے چلے جانا. دنیا جہان دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دی تعداد دے اندر لوگ زندگی گزارن. ہن ویکھنا ہے کہ سب تو اعلی انسان کون ہے؟ تے اللہ جنوں میں آکھاں او اللہ نہیں ہو سکدا، جنوں تسی اللہ آکھو او اللہ نہیں ہو سکدا. اللہ او ہوئے گا جنوں سونا نبی اللہ آکھ دے وے. سبحان اللہ. میرے بھائیو ہن پوچھئے حدیث پاک دے وچوں کہ اللہ سونے نبی نے کنوں فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. او میرے بھائیو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. تھوڑی جی میک دی آواز کھول. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا ساری کائنات وچوں بہتر کون ہے؟ فرمایا بہتر جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے. سبحان اللہ. جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے. اے میں نہیں کہا، میرے بڑے بھائی قاری یاسر بلوچ صاحب نے نہیں کہا، حضرت مولانا قاری انعام الرحمان صاحب اس مسجد امام خطیب انہوں نے نہیں کہا، میرے یار مظہر چپا صاحب کا فتویٰ نہیں ہے. اے تے امام الانبیاء جناب محمد سارے دی آواز ہونی چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک جیڑا ایک باری پڑھے گا 10 رحمتاں دا نزول ہو جاتا ہے، 10 نیکیاں مل جاندیاں، 10 درجے بلند ہو جاندے ہیں، 10 گناہ مٹ جاندے ہیں. اگر گناہ مانو مٹانا چاہتے ہو، درجے بلند کرنا چاہتے ہو، اپنی نیکیاں دے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سونے نبی دے درود پڑھیا کرو. میں پھر دیکھنا چاہنا کنوں کنوں سونے نبی نہ پیار ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او میرے بھائیو ذرا توجہ فرماتے چلے جانا. ماشاءاللہ میرے یار قادری صاحب نے بڑا پیارا ساؤنڈ بھی بنا چھڑیا ہے. اللہ پاک اس نے رحمتاں فرما دے وے. او میرے بھائیو سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہے تے قرآن پڑھان والا ہے اور ساری کائنات وچوں بھی اللہ بن گیا. اللہ کیوں بنیا ہے؟ ماسٹر بھی اس پاکستان چلاتا ہے، اس دنیا چلاتا ہے، انجینئر بھی اس دنیا چلاتا ہے اور پروفیسر بھی اس دنیا چلاتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں. اللہ کیوں انہوں اللہ بنایا ہے؟ مولوی صاحب نو قاری صاحب نو اللہ کیوں بنایا ہے؟ فرمایا اس واسطے بنایا ہے کہ قرآن پڑھتا بھی ہے تے پڑھاتا بھی ہے. اس واسطے اللہ بنایا ہے اے قرآن پڑھتا بھی ہے تے قرآن پڑھاتا بھی ہے. اور قرآن یاریاں لگا لو اللہ بن جاؤ گے، عرفہ بن جاؤ گے، بہترین بن جاؤ گے. دیکھو نا ایک بچہ جا رہا ہے، میں دسنا چاہنا جنہ جنہ تعلق قرآن نہ جڑتا جائے گا اللہ انہوں شانہ دیتا جائے گا. ایک بچہ نکلے ہے، ایک کتنے جا رہا ہے، ایک پرائمری سکول جا رہا ہے. اللہ دا میں نے کوئی پرواہ نہیں نو جان دو. اللہ اکبر. ایک بڑا بچہ نکلے ہے جناب ایک کالج جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جانا چلا جا جدے جانا چاہتا ہے میں نے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. ایک بچہ نکلیا ایک کتنے جانا چاہتا ہے جناب امریکہ جانا چاہتا ہے، ایئرپورٹ تے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جدے چلا جاوے میں نے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک بچہ نکلیا ہے بھی معصوم جا بچہ 6-7 سال کی عمر ہے، چھوٹی کی عمر ہے. ایک گھروں نکل پیا ہے، ماں نے سونے کپڑے پا کے سر تے ٹوپی کرا کے اللہ کے گھر نو بھیجا ہے جا بیٹے قرآن پڑھا، جا بیٹے قرآن پڑھا. اللہ اکبر. اے بچہ بیچارہ نکل پیا، چھوٹا جا معصوم بیٹا اے نکل پیا. پر اللہ دی رحمت جوش سے چاہ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے او میرے نورانی فرشتے آؤ بچہ قرآن دا طالب علم آ رہے. سبحان
بچہ قرآن دا طالب علم آ رہا ہے انج کرو کہ عام بچہ نہیں ہے اس دا تعلق قرآن نال بن گیا ہے یہ قرآن نال محبت کردا ہے یہ قرآن نال پیار کردا ہے یہ قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہا ہے یہ قرآن دا طالب علم ہے اللہ اکبر او میرے فرشتےو ان دے قدم عام قدم نہیں ہے ان دے بڑے پیارے قدم ہیں کیونکہ ان دا مشن بڑا اعلی ہے یہ قرآن لے جا رہے ہیں فرمایا ان دے پیروں دے تھلے اپنے نورانی پار بچھا دو جندہ جندہ تعلق قرآن نہ جڑتا جائے گا اللہ اللہ بناتا جائے گا اللہ عرفہ بناتا جائے گا اللہ عظیم بناتا جائے گا اللہ اکبر آدھنے گھور حدیث سناوا ایمان تازہ ہو جاوے او میرے یارو ذرا توجہ فرمانا لگتا ہے سپیکر میں کوئی نظر لگ گئی ہے ساڑھے کو بڑے 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 ساؤنڈ کارڈ اوکھی کٹ دیں چلو بہرحال اللہ چلائے گا چلے یا نہ چلے آخر موضوع تا پورا ہوئے گا انشاءاللہ آؤ ذرا توجہ فرمانا بجلی تو ویسے ہے اللہ اکبر وہاں دینا مولوی دا نگاہ نہیں تروڑنا چاہیے وہ ایج نگاہ تروڑتا جی سمجھ آئی جی اللہ جندہ جندہ تعلق اللہ دے قرآن نہ جڑتا گیا توجہ جندہ جندہ تعلق رب دے قرآن نال جڑدا گیا اللہ انہوں اللہ بناندا سبحان اللہ اللہ انہوں اللہ بناندا گیا سبحان اللہ سبحان آخر ایک اور حدیث سن لو بڑی پیاری حدیث انشاءاللہ تیرا ایمان تازہ تازہ کی ہے اللہ تیرے ایمان نو بڑھائے گا تیرا ایمان بڑھ جائے اللہ اکبر قادری صاحب تسی ایتھے رہے تسی جانتے نہیں تو سپیکر ساڑھے نہ روس پہنچ گیا سپیکر ساڑھے نہ جی روس پہنچ گیا تھوڑے نہ محبت ہے اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ ذرا اونچی آواز رکھو رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کو آئے عرض گردن سونے نبی جی میں نے کوئی نصیحت فرمائے ہائے ہائے صحابہ اللہ تو ڈرا نالے حالانکہ عام انسان نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5375 حدیثاں دا زبانی یاد ساڑھے رنگے مولوی نو 10 حدیثاں یاد ہو دیا انہوں نے 10-12 وہ جناب چلیندہ ہے 5375 حدیثاں زبانی یاد آجزی ان کا ساری اتنی ہے سونے نبی کو آ کے بڑا ادب نہ بیٹھ گئے سونے کوئی نصیحت نہیں ایڈا وڈا علامہ ہو گئے تو پھر بھی نصیحت لینا چاہیے پتہ چلے جتنا بھی علم پڑھ جاؤ نصیحت دی پھر بھی ضرورت ہو جس صحابی نے ضرورت ہے تو سانو کو زیادہ ضرورت پیارے آقا خوش ہو کے فرمانا ابو ہریرہ تو تا اتنا علم رکھنا ہے فرمایا سونے تسی نصیحت فرما دے اور جڑی میرے دنیا کی کام ہے ہائے اچھا سن پھر فرمایا او بھائی جان او میرے بھائی ابو ہریرہ تیری ڈیمانڈ ہے کہ میں نو کوئی نصیحت فرما دیو فرمایا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تینوں نصیحت ہے قرآن پڑھا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر قرآن پڑھا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر فرمایا سوڑیا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا فائدہ ہی ہوئے گا جدو تو فوت ہو جائے آخر دنیا تو جانا ہی ایک وقت تسی میں نو سن رہے ہو او نائی والے چھٹے دے باسیو توجہ فرمانا ضلع گجرانوالے دے رہن والوں میرے یارو توجہ فرمانا اسماعیل بلوچ نو سن رہے ہو ایک وقت آئے گا تسی آپ ہی آکھنا ہے
اسی فلاں جگہ تے جمعہ پڑھ کے آیا ہے وہ دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آئے گا تھوڑے بھی اعلان سپیکراں دے وچ کھڑک جان گے فلاں جمعہ پڑھن والا فوت ہو گیا۔ نہیں رانا میرے بھائی نہیں رانا، میرے بھائیو ذرا توجہ فرماتے چلے جانا۔ فرمایا بوکھنا رہا قرآن پڑھیا بے کر تے قرآن پڑھایا بے کر۔ ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، ایک دور آئے گا تو دنیا تو چلے جانا ہے، تو فوت ہو جانا ہے، تیری قبر بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جدو تو قبر دے وچ چلا جائے گا ایک قرآن پڑھان دا تینوں اوتھے فائدہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اوتھے فائدہ نظر آئے گا۔ فرمایا سونا کی فائدہ نظر آئے گا؟ فرمایا فائدہ یہ نظر آئے گا 70,000 فرشتہ تیری قبر تے آ کے دعا کرے۔ اجے میں قرآن نال محبت نہ پاؤ تھوڑی مرضی ہے، میرا تا کام ہے تھانوں قرآن دی عظمت سنا جانا، قرآن دا شان سنا جانا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے، قرآن اتنی بہترین کتاب ہے، قرآن ایڈا پکا یار ہے جن دی یاری ٹوٹنی کوئی نہیں۔ دنیا دے یار انہاں دیاں یاریاں ٹوٹ جاندیاں دنیا دے اندر۔ میرے کو پیسے سارے میرے یار، ساڑھے یار بھائی اظہر چٹھا صاحب دے کو پیسہ ہے سارے یار۔ اللہ نہ کرے کو وقت آ جاندہ ہے اللہ اکبر جی میں نبی ایوب علیہ السلام تے وقت آ گیا سی کیونکہ ٹائم دا پتہ لگدا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر جدو پیسہ مک جاندہ ہے یاراں دیاں یاریاں مک جاندیاں، یاراں دیاں یاریاں ٹوٹ جاندیاں، پتہ لگیا یہ سارے دنیا دے یار ہیں، یہ پیسے دے یار ہیں، یہ دولتوں دے یار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن یاری لگا کے ویکھ، اے قرآن نہ تینوں قبر چکلا چھڑے گا نہ تینوں حشر چکلا چھڑے گا۔ قرآن یاریاں لگا کے ویکھتا سی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیو ذرا توجہ فرماتے چلے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت ملک پڑھیا کرو، سورت ملک۔ فرمایا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو بندہ قبر چ جائے گا، جدو بندہ قبر چ چلا جائے گا اللہ اکبر اس طرح تو ٹھاپ لے گے بندے نو تاکہ انہوں کسی قسم دا عذاب نہ ہوئے، انہوں کسی قسم دی پریشانی نہ ہوئے۔ ایویں سمجھو گا مثال جویں مرغی اپنے بچیاں نو کوئی خطرہ محسوس کر دیے، کوئی خطرہ محسوس کر دیے کہ میرے بچیاں نو کوئی نقصان نہ پہنچا جاوے، اپنے بچیاں نو اپنے پراں دے تھلے لے لیندی ہے۔ مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اپنے پراں دے تھلے لے لیندی ہے۔ فرمایا جدو کوئی پریشانی بنے گی قبر دے اندر تے سورت ملک اس طرح اپنے پراں دے تھلے لے لے گی، پتہ چلیا جڑا سورت ملک پڑھے گا نو قبر دا عذاب نہیں ہوئے۔ یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے و نصیب جگا لیتا، یاری نال قرآن دلال تو اپنے ستے نصیب جگانے تو۔ اور جنہ جنہ یاریاں لگائیاں رب دے قرآن نال پھر اللہ نے انہوں نے یقینی عزتہ بنائیاں۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو حدیث بعد اندر ایک واقعہ ملتا ہے، مکے والے نے اتنا تنگ کیتا صحابہ کرام نو، اتنا تنگ کیتا چند صحابہ ایک چھوٹا جا لشکر اللہ اکبر نجاشی بادشاہ دے کول حبشے دے علاقے دے اندر چلا گیا۔ حبشے دے وچ نجاشی رہندا سی تے ہاتھ عیسائی لیکن بہت محبتاں کرن والا بندہ سی، بڑا پیار کرن والا بندہ سی، نرم دل انسان سی۔ اللہ اکبر۔ انہاں نوں پتہ چلیا
چلیا انہاں کہ یار چلو آپ نجاشی دے علاقے تے لگے جانے آئے کچھ نہ کچھ تے سکون ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تے آرام ہو جائے گا ایتھے دن بھی تکلیفاں مکے والے پہنچا رہے دے رات بھی تکلیفاں پہنچا رہے اس طرح پریشان ہو کے حبشے دے علاقے اللہ ہجرت کر گے پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشے دے اللہ صحابہ کرام دی دوسری ہجرت مدینے پاک دی ہوئی ہے اور میرے بھائیوں ذرا توجہ فرمانے چلے جانا اے جدو چلے گئے اے چھوٹا جا لشکر ہے تے انہاں دے وچ جعفر بن طیار اللہ اکبر اے صحابی بھی موجود ہے جدو مکے والے نوں پتہ چلیا اے نجاشی دے کول چلے گئے او بڑا اچھا بندہ ہے او تے بڑا انہاں نوں سکون پہنچائے گا او تے بڑا آرام پہنچائے گا اے چاہندے نہیں مکے والے کہ مسلمانوں نوں سکون مل جائے مسلمانوں نوں آرام مل جائے اے ہمیشہ تنگ کرنا چاہتے ہیں پریشانی کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر لیکن جنہوں رب سکون پہنچاوے انہوں کوئی بھی پریشان کر سکتا انہوں کوئی پریشان نہیں کر سکتا اللہ اکبر 5-7 دن گزرے مکے والے نو پتہ چلیا او تے فلاں جڑا صحابی سی سونے نبی دا اوتھے چلا گیا ہے چلو اسی انہاں نوں لے اٹھے آئے تے پھر تکلیفاں پہنچاواں گے اللہ اکبر اے نجاشی کو مکے دے مشرک چلے گئے آدن اور نجاشی بادشاہ ساتھ واڈے کو ایک لشکر آیا ہے مکے وچوں جڑے بے دین ہو گئے اپنا دین بھی چھڑ گئے تے دادے دا دین بھی چھڑ گئے انہاں وچ ایک نبی آیا ہے جس دا نام اسم گرام محمد ایو چیکو صلی اللہ نام ہے بڑا پیارا پھر میں کیوں نہ جاندے ترجمہ نہیں کر جاواں سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا مالو زر دیوانو لوڑ نہیں کس میں مددی کوئی توڑ نہیں زر مال تشایا پھول ویندے زر مال تشایا پھول ویندے اجڑا بن دا غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے بھائی ذرا توجہ فرمانا جدو نجاشی دے کول اے وفد پہنچیا مشرکین مکہ دا اے بندے ساڈے ہیں اے سانو واپس بلا دیو سانو واپس کر دیو اللہ اکبر وجہ کی ہے اکھے آپ دا دین چھڑ گئے تو دادے دا دین چھڑ گئے تھوڑے بھی خلاف ہیں عیسائیاں بھی اچھا سمجھے نہیں تو انہاں نوں پناہ دتی بیٹھے ہو اللہ اکبر لہذا ساڈے رشتہ دار ہیں انہاں نوں واپس کر دیو تے نجاشی بڑا سمجھدار انہاں کہ ایویں آئی نہیں پریشانی لے کے آیا پہلے نہ دوواں کولوں گل تے سن لویے واقعی جڑا سمجھدار ہوے فیصلہ کرن والا ہوے عقل مند تے نہ بندہ ہوے ایک دی گل سن کے فیصلہ نہیں کردا دوواں دی گلاں سن کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے اگر جی میں انہاں نوں بلا لینا اللہ اکبر کل سب قرآن پاک رہا ہے تو سورت مریم کر کے اللہ اکبر اگر جی میں ذرا انہاں دے کولوں سن لواں او کی آکھنا چاہندے نے کیویں آیا بلایا گیا انہاں نے مسلمان جڑے آیا انہاں اپنے قافلے دا امیر جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہوا سی کوئی بھی گل ہوئے او جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تسی اگے کرے آئے ہر بندہ بولدا چنگا نہیں لگدا اے بھی عقل مندی تے سمجھداری ہوندی ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے جی جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے او نجاشی پوچھدا ہے او بھائی جان کون اگر مکے دے واسی ہیں
اللہ اکبر اچھا میرے کیوں آیا اگر جی سانو لبن واسطے آیا تسی جانا چاہتے ہو نہیں اسے نہیں جانا چاہتے یہ بہت نہ سانو پریشان کیتا ہے دن بھی پریشان کیتا ہے رات بھی پریشان کیتا ہے انہاں دی پریشانی لے کے اپنے گھر نو کون چھڑ دے اپنے علاقے نو کون چھڑ دے اپنے رشتہ داراں نو کون چھڑ دے انہاں چھڈن تے سانو مجبور کر چھڑیا ہے انہاں ساڈا دم نک وچ کر چھڑیا سی اس واسطے اسی ایتھے پریشان ہو کے آ گئے اللہ اکبر اگر وجہ کی ہے وجہ ہے ساڈے مکے دے اندر سونے نبی آ گئے آخری نبی آ گئے جنہ دا نام نامی اسم گرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھا نجاشی انجیل پڑھن والا بندہ سی تے انجیل وچ لکھیا ہوا ہے آخری نبی جڑا ہوئے گا اوندا نام محمد ہوئے گا اوندا نام محمد ہوئے گا اگر اچھا وہ آخری نبی آ گیا ہے اللہ اکبر نالی نجاشی نے اگلا سوال کیتا نجاشی آدھے انہوں منن والے چودھری لوگ یا غریب ماڑے ماڑے لوگ اگر جی ماڑے ماڑے لوگ اگر یہ بھی گل سچی ہو گئی ہے یہ بھی انجیل چ لکھا ہوا ہے کہ انہوں ماڑے ماڑے لوگ پہلے منن گے اللہ اکبر جو نام پوچھ دے وہ آدھا کی ہے اگر آدھا نماز پڑھو وہ آدھا روزہ رکھو وہ آدھا غریباں اچھا سلوک کرو غریباں یتیماں پیار کرو فرمائے تے نبی دی صفت واقعی اگر اس نے کتاب کیڑی نازل ہوئی ہے اس نے کتاب کیڑی نازل ہوئی ہے اگر قرآن پاک نازل ہویا ہے آدھا سمجھ آ گئی ہے اس قرآن وچ کوئی سورت مریم بھی ہے جن دے وچ عیسیٰ نبی دا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے منتے ہیں نا تو مریم علیہ السلام اچھا ہاں ہاں سنا سکتے ہو یہ سنا سکتے ہیں سبحان اللہ جعفر بن طیار واہ قرآن تیری عظمت و سلام اگر قرآن مسجد پڑھیا جائے پھر شان ملتا ہے قرآن ممبر تے پڑھیا جائے پھر شان ملتا ہے قرآن گھر دے صحت پڑھیا جائے شان پیار ملتا ہے قرآن کسی بادشاہ دی کچہری پڑھیا جائے شان پیار ملتا ہے بادشاہ دی کچہری لگی نجاشہ حبشہ دا بادشاہ نجاشہ خیر جعفر بن طیار نو کیا بھی وہ قرآن جڑا سونے نبی تے نازل ہویا جس نبی نو تسی منے ہیں وہ قرآن وہ سورت سنا سکتے ہو ہاں ہاں سنا سکتے ہیں سناؤ حضرت جعفر بن طیار کھڑے ہو گئے آدم بسم اللہ پڑھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورت شروع کر لی سورت مریم اس میں ذکر ہے عیسیٰ نبی دا تے سیدہ مریم علیہ السلام فرمانے سناؤ شروع کر لی سورت کافہا واڑے سبحان اللہ چاس کوئی نہیں بڑا کہہ دے کہ دو سبحان اللہ جنہ جنہ رب دے قرآن اور پیار ذرا پھر کہہ دے سبحان اللہ کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا پڑھ دیا جب اس ایت آگے قالا انی عبداللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے آن ماں پہ الزام لگے آن تو نبی عیسیٰ بچپن سے بول کے آندا ہے قالا انی عبداللہ آتا
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا جدو قرآن پڑھیا نجاشی واہ قرآن تیری عظمت و سلام جدو قرآن سنیا نجاشی نے سارا واقعہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے انجیل کے اندر نجاشی نے پڑھیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایویں کیا سی او میرے برادری دے لوگا میرے ماں دے الزام نہ لوایا ہے یہ اللہ دا امر آیا ہے اللہ نے اپنی قدرت دا کرشمہ دکھایا ہے کہ میں نے باپ کے بغیر دنیا تے بھیجا ہے ٹھیک ہے میری ماں دا نکاح تو نہیں ہویا ہے لیکن اللہ کے حکم نال اللہ نے اپنے قدرت دا کرشمہ مینوں بنا کے دنیا دے اندر بھیجا ہے اللہ اکبر جدو نجاشی نے ایتا سنیا پھر قرآن دی لذت پڑھی ہے قرآن دی مٹھاسا پڑھی ہے میرے بیعتر چٹا صاحب قرآن دی چاشڑیاں پڑھی ہے سبحان اللہ یہ دو قرآن سنتا گیا نجاشی قرآن سنتا گیا تیجے جدو تلاوت ختم ہوئی ہے جعفر ابن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو تلاوت مکمل کی گئی ہے ویکھیا تے نجاشی دی داڑھی آرزواں دے نال تر ہو گئی ہے تر ہو گئی ہے نجاشی روئی جا رہا ہے نجاشی روئی جا رہا ہے اللہ اکبر یا تلاوت ختم ہوئی ہے وہ جڑے مکے والے مشرک آئے آن انہاں نوں لے جاون واسطے اور تاکہ تکلیفاں بچاوے اے نجاشی نے کہا دفع ہو جاؤ ظالمو ہن میرے اکھاں دے سامنے دور ہو جاؤ اے تو قرآن والے ہیں اے سونے نبی والے ہیں اللہ اکبر اگلی گل سن لو واقعی ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی دی بشارت دیتی ہے ایک وقت آئے گا آخری نبی آئے گا ان دا آسمانہ تے نام احمد ہوئے گا زمینہ تے نام محمد ہوئے اور نبی آ گئے نبی عیسیٰ علیہ السلام خود بشارتہ دے گیا جاؤ سورت صف پڑھ کے دیکھ لو فرمایا اسمہ احمد اس نبی دا نام احمد بھی ہوئے گا آسمانہ تے احمد زمینہ تے محمد اللہ اکبر تے اگلی گل سن لو جدو تلاوت مکی ہے اور میں قرآن دی تاثیر تو قربان جاواں جدو تلاوت ختم ہوئی ہے میں صدقے قربان جاواں اس کلام دی عظمت شان تو جدو تلاوت مکی ہے تے اس طرح نجاشی اپنے چہرے نو صاف کر کے آنسو پوج گئے آنسو اس طرح صاف کر کے نال یاد ہے او نبی دے یار حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے تک بانا نہیں ہے بانا ادو ہے جدو میں کلمہ پڑھ لواں کلمہ پڑھا دے تو میں بھی مسلمان ہو ہائے ہائے آج یہ قرآن اے نوادن تاثیر قرآن چلنا نے تاثیر وکھری رکھ چھڑیاں تو پھر میں کیوں نہ ترجمانی کر جاواں قرآن دلاں دے سنگ اتارے کیوں جی نجاشی دا اتریا کہ نہیں سنگ ہویا کہ نہ قرآن سن کے مسلمان سبحان قرآن دلاں دے سنگ اتارے دکھی دلاں دا بڑے سہارے دکھی دلاں دے بڑے سہارے سب نو نالے واز مارے سب نو نالے واز مارے نہیں لوڑ کدھر جان دیاں گلہ جے رب نال کرنیاں جے ایتا پڑھ لو قرآن دیا او گلہ جے رب نال کرنیاں جے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اگلا جملہ بھی سننے قابل حشر دے ہاڑے حافظانو اوہ حشر دے ہاڑے کاریانو رب وکھر تاج اتانے نے جنتا وچ کاریانو رب وکھر راج اتانے نے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں گلہ جے رب نال کرنی جے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں
نالے کرنی آجے ایتا پڑھ لو قرآن دیا جدو بندہ قرآن پڑھ دے اے میں سمجھو کہ سونے رب نال گلاں کردا ہے سونے اللہ نال گلاں کردا ہے کیویں حدیث پاک سے ملتا ہے جدو بندہ پڑھدا نا الحمدللہ نماز الحمدللہ رب العالمین اتر آوازان دے حمدانی عبدی واہ میرے سونے بندیا تو اپنے رب دے تعریف کر چھڑی ہے نال جی میں بندہ قرآن پڑھتا جا رہے اللہ جواب دیتا جا کیوں جی رب نہ گلا ہے کہ نہ رب نہ ملاقات کرو رب نہ گلا کرو گھر قرآن پڑھو دکانہ قرآن پڑھو مکانہ قرآن پڑھو امام کائنات جناب محمد آج تھک دیتا نہیں 2 بجے تک تھک دیتا نہیں اللہ کا روزہ مہینوں سفر بھی کیتا ہے روزے نال اللہ کے مسافر نو تھوڑی جی گنجائش ہے روزہ چھڈن دی لیکن بعد تا مڑ بھی رکھنے ہے نا اس کے بعد جو رکھنے ہونے ٹھیک لیکن اللہ نے ماشاءاللہ بہت سمی بڑا پیارا بنایا دعا کرو اللہ سارے روزے قبول فرما اللہ سونا رات کا قیام قبول فرما اللہ آؤ ذرا توجہ فرمانا ایک اور حدیث سنا جاؤ بڑی پیاری ہے